معزز علماء نے صحابہ و اہل بیت، رب ذوالجلال کے فضل اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی نگاہ کرم کا صدقہ صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام کے فیضان کا صدقہ 20 روزہ فکری و اصلاحی اجتماعات میں سے آج ہمیں 15ویں اجتماع کے اندر شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال تمام حاضرین کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح رب ذوالجلال نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اس کے گھر میں اس کے پیاروں کے ذکر کو سننے سنانے جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اپنے گھر اور اپنے محبوب کے در کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ہمارے جو موضوعات ہیں ان میں سے آج کا موضوع ہے افکار ائمہ اہل بیت اطہار، کہ جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں ان کے افکار کیا ہیں، ان کی ہمارے لیے فکر کیا ہے، ان کا زندگی کا انداز کیا ہے، اور ان کا اپنے غلاموں کے نام پیغام کیا ہے، اور ان کا اپنی زندگی میں کردار کیسا تھا کہ انہوں نے اچھا کردار اپنا کر آنے والے غلاموں کو یہ بتایا اگر ہم سے پیار کرنا ہے تو پھر ہمارے کردار پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام لینا بھی عبادت ہے، ان کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور ان کے ذکر کو سننا بھی عبادت ہے۔ لیکن مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ ان کا پیغام کیا ہے، مولا علی کی صورت کے ساتھ ان کی سیرت کیا ہے، اور مولا علی نے غلامان علی کو پیغام کیا دیا ہے۔ ایک دن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، کائنات پوری کے سردار، وہ ہستی کہ جن کے لیے رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام، آپ کا سر مبارک حضرت مولا علی کی گود میں ہے۔ اب دیکھو حضرت علی کی قسمت کتنی اعلیٰ ہے کہ دنیا آج بھی ترستی ہے کہ ایک لمحہ اپنے محبوب کا دیدار ہو جائے، اور میرے محبوب علیہ السلام کا سر مبارک ہے، مولا علی کی گود ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنا سر مبارک مولا علی کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ نماز عصر کا وقت ہوا، میرے محبوب علیہ السلام، آپ کا سر مبارک مولا علی کی گود میں ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اب نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، مولا علی کے ذہن میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عشق رسول، اطاعت رسول، اور دوسری فکر ہے نماز کی۔ نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، پر مولا علی کو یہ بھی پتا ہے کہ جس طرح نماز ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری اللہ کے محبوب علیہ السلام کی فرما برداری ہے۔ ایک طرف اطاعت رسول علیہ السلام ہے اور دوسری طرف نماز کی فکر ہے۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا آج مجھے نماز کی ضرورت نہیں، آج نماز میرے کام نہیں آئے گی، آج نماز نہ بھی پڑھی تو مجھے کوئی پوچھے گا نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا سر مبارک ان کی گود میں ہے، نماز کا وقت ہے،
پھر بھی مولا علی کو خوشی بھی ہے کہ میں بڑی قسمت والا ہوں، اللہ کے محبوب میری گود میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن اس خوشی کے ساتھ اس بات کی تکلیف بھی ہے کہ میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ نام علی لینا بڑا آسان ہے، پر مولا علی کی فکر کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہی محب علی کی نشانی ہوتی ہے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، میرے اور آپ کے کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی رو کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہو، پریشانی کا سبب کیا ہے؟ مولا علی عرض کرتے محبوب خوشی اس بات کی ہے کہ آپ میری گود میں اپنا سر مبارک رکھے ہوئے ہیں، پریشانی اس بات کی ہے نماز عصر کا وقت گزر گیا ہے، محبوب میں پریشان ہوں کہ آج میری نماز عصر رہ گئی ہے۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے علی میرے ہوتے ہوئے پریشان نہیں ہونا، تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بتاؤ نماز قضا پڑھنی ہے یا نماز ادا پڑھنی ہے؟ اب دیکھو فکر علی اور ائمہ اہل بیت اطہار کے افکار۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ نہیں کہا محبوب نماز پھر پڑھ لوں گا قضا کر لوں گا، آپ نے عرض کی محبوب قضا نہیں، آپ کے ہوتے میں نے قضا نہیں پڑھنی، میں نے ادا ہی پڑھنی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے مالک ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بھیج تاکہ میرا علی نماز عصر کو ادا کر سکے۔ اب سورج ڈوب چکا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب نے میرے محبوب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اب ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، مولا علی نے نماز عصر کو ادا کیا اور دوبارہ پھر سورج غروب ہو گیا۔ یہ ہے فکر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم ان کے محب ہیں، بس محبت ہے، نماز کی ضرورت نہیں، بندے کے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا نماز پڑھنا ہی محبت مصطفیٰ کا نام ہے، نماز پڑھنا ہی محبت مولا مشکل کشا کا نام ہے، نماز پڑھنا ہی محبت امام حسن کا نام ہے، نماز پڑھنا ہی محبت امام حسین کا نام ہے، کیونکہ انہوں نے امت کو یہ فکر عطا فرمائی ہے اگر ہم سے پیار کرنا ہے تو ہمارے طریقوں سے بھی پیار کرنا پڑے گا۔ پھر حضرت مولا علی کے بعد اگر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فکر کو پڑھا جائے کہ ان کا زندگی کا انداز کیا تھا، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام بھی بڑا اعلیٰ ہے، آپ کا کام بھی بڑا اعلیٰ ہے، آپ کی نسبت بھی بڑی اعلیٰ ہے، آپ کی صورت بھی بڑی اعلیٰ ہے، آپ کی سیرت بھی بڑی اعلیٰ ہے، اور آپ نے جس طرح نام اعلیٰ ہے اسی طرح آپ نے نانا کی امت کو پیغام بھی اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا انداز زندگی دیکھو۔ امام حسن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا وقت ہوتا، میرے امام نماز کے لیے وضو کرتے، کہتے وضو کرتے وقت جب وضو کے لیے بیٹھتے امام حسن کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ کتابوں میں آتا ہے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ سوال کرنے والوں نے پوچھا امام حسن وضو کرتے ہو، جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ کہا لوگوں اپنے رب کے خوف کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اب امام حسن کون ہے؟ امام حسن کو بھی تو پتا تھا، صرف یہ نہیں کہ نسبت ہے یا مولا علی کا پیار ہے، امام حسن کو پتا تھا میں مولا علی کا بیٹا ہوں،
امام حسن کو پتا ہے کہ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، امام حسن کو پتا ہے کہ امام الانبیاء کا نواسہ ہوں، امام حسن کو پتا ہے کہ سیدات النساء کا شہزادہ ہوں۔ آپ نے یہ نہیں کہا میری نسبتیں بڑی اعلیٰ ہیں، مجھے نماز کی ضرورت نہیں، بلکہ نماز سے پہلے ہی آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا، آنکھوں میں آنسو آتے، جسم پر کپ کپی طاری ہوتی، اور پھر ان کی نماز اور ہماری نماز، ہم تو فرض نماز بھی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ امام حسن ایک ایک رات میں 1,000 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اب وہ ہستی کہ جنہیں میرے نبی نے فرمایا حسن حسین یہ دونوں میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنہیں میرے نبی نے دنیا میں جنت کی سرداری عطا فرمائی، انہوں نے امت کو یہ فکر عطا فرمائی اگر مجھ سے پیار کرنا ہے، میرے بھائی امام حسین سے پیار کرنا ہے اور ان کی محبت کے نعرے لگانے ہیں، تو ہم یہی پیغام دے رہے ہیں، پھر اپنی زندگی اللہ کی فرما برداری میں بسر کرنی ہے۔ امام حسن فرماتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، خوف خدا کی وجہ سے میری یہ کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی ہے۔ ائمہ اہل بیت اطہار کے یہ افکار ہیں، ان کے یہ پیغامات ہیں۔ اور پھر امام حسن کی ہی اگر زندگی پر بات کی جائے، آپ کے زندگی کے جس پہلو پر بھی بات کی جائے، آپ نے اپنے نانا کی امت کو یہ پیغام دیا ہے میرے نانا کے غلاموں اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، پھر اپنی زندگی اپنے رب کی مرضی کے مطابق بسر کرنا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر آپ کی زندگی کو پڑھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نماز کے ساتھ پیار کیا ہے، آپ نے بھی قرآن کے ساتھ پیار کیا ہے، اور اپنے غلاموں کو یہ بتایا ہے اے ہمارے غلاموں اگر نام حسین کا ورد کرنا ہے، اگر نام حسین کا نعرہ لگانا ہے، اور اگر امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنا ہے، امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرو ضرور، لیکن امام حسین کے طریقے کو سمجھو اور ان کے طریقے پر عمل کرو، اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اور کہا اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کو اپناؤ گے اس کا فائدہ یہ ہوگا اس سے امام حسن بھی تمہارے ساتھ راضی ہو جائیں گے، امام حسین بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام علی بن حسین بن علی ہے، اور زین العابدین کہنے کا سبب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اور پھر آپ کو اس لقب سے پکارا جاتا ہے کہ عابدین کی زینت ہیں، عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، اس لیے آپ کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، اور آپ کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے کہ کربلا کی سرزمین میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بیمار تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ اگر آج چلے گے آگے نسل کیسے بڑھے گی، اور یہ جو ہمارے افکار ہیں، ہمارے جو پیغامات ہیں، ہمارے خاندان کے جو انداز ہیں، دین اسلام کا جو دفاع ہے، آپ ہمارے بعد اس دین کا دفاع کر کے لوگوں تک اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنا۔ اب جس طرح امام حسن کے بارے میں نے یہ بیان کیا کہ آپ کی یہ فکر تھی، اسی طرح امام زین العابدین کا بھی یہی انداز تھا کہ آپ بھی جب نماز کے لیے آتے آپ کی بھی یہی کیفیت ہو جاتی، جسم پر کپ کپی طاری، آنکھوں میں آنسو، رب کے حضور حاضر ہوتے وقت ڈرتے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا امام زین العابدین آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ کہا آگ لگ گئی ہے؟ میرے امام نے نماز توڑی بھی نہیں، نماز چھوڑی بھی نہیں۔ یہ تو افکار اہل بیت ہیں، یہ تو اہل بیت اطہار کی سیرت ہے، اور یہ محب اہل بیت ہونے کا انداز ہے کہ امام زین العابدین نے نہ نماز توڑی نہ نماز چھوڑی، بلکہ آپ نے نماز کو مکمل کیا۔ لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا، کہا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ادھر ہم نے یہ شور مچایا، گھر کو آگ لگ گئی، آپ نماز توڑ بھی سکتے تھے، نماز چھوڑ بھی سکتے تھے، نہ نماز کو توڑا ہے نہ نماز کو چھوڑا ہے، بلکہ نماز کو مکمل کیا ہے، اور آپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا لوگو یہ دنیا کی آگ ہے، اس آگ کی کوئی اہمیت نہیں، میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا تھا۔ اب دیکھو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام بندہ نہیں، امام حسین کے بیٹے کا نام ہے، اور مولا علی کے پوتے کا نام ہے، اور امام محمد باقر کے والد گرامی کا نام ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دادا جی کا نام ہے۔ آپ نے یہ بات ثابت کی اگر کسی نے اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہے تو پھر ہمارے طریقے کو بھی اپنانا پڑے گا۔ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے میں آج بھی کتاب میں پڑھ رہا تھا، جس بھی امام کا ذکر کرو سارے امام آپ کو نمازی ہی نظر آئیں گے۔ ائمہ اہل بیت اطہار ان میں سے جس امام کی سیرت کو پڑھو، کوئی بھی امام ایسا نہیں جنہوں نے نماز کو چھوڑا ہو، بلکہ سارے اماموں نے نماز کو باقاعدگی سے قائم کیا ہے۔ ائمہ اہل بیت اطہار ان میں سے کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں کہ جس امام نے قرآن کو چھوڑا ہو، بلکہ سارے ائمہ نے قرآن سے محبت کر کے، قرآن کو پڑھ کر، قرآن پر عمل کر کے غلاموں کو بتایا اگر اہل بیت اطہار کی محبت کا نعرہ لگانا ہے پھر تم نے قرآن سے اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرنا ہے۔ ائمہ اہل بیت اطہار اگر ان کی سیرت کو پڑھیں، میں کس کس ہستی کا ذکر کروں، اگر ان کی سیرت کو پڑھیں تو ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں ایسے ایسے افکار ملتے ہیں اور ایسے ایسے پیغامات ملتے ہیں کہ اگر ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو گزاریں، اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا، آخرت میں بھی کامیاب بنا دے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ائمہ اہل بیت اطہار جس طرح رب نے ہمارے سینوں میں ان کی محبت ڈالی ہے اور ہمارے دلوں کے اندر ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہی یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح ضرورت اس امر کی ہے، اور محبت نام اس چیز کا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ مجھے کہے کہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، تو میں کہوں گا اگر میرے ساتھ محبت ہے تو پھر میں کچھ آزماتا ہوں، آپ کو کوئی ایسی شرط رکھ دیتا ہوں کہ پتہ چلے کہ آپ صرف دعویٰ کرتے ہو یا دل سے محبت ہے، تو میں کہوں اگر میرے ساتھ محبت ہے تو 5 وقت مسجد میں آنا پڑے گا۔ اب محبت کا پتہ صرف دعوے سے نہیں چلتا، محبت کا پتہ تب چلتا ہے جب بندہ عملی زندگی کو اپنائے۔ اگر کوئی کہے محبت ہے لیکن وہ کہے محبت ہے میں وقت نہیں دے سکتا، محبت ہے آپ کی بات نہیں سن سکتا، محبت ہے آپ کی بات پر عمل نہیں کر سکتا، محبت ہے آپ کو وقت نہیں دے سکتا، تو پھر سمجھو محبت نہیں۔ جس کو محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے جس طرح میرا محبوب کہے گا، اگر وہ کہے ساری رات کھڑے رہو تو میں کھڑا رہ کر رات گزار دوں گا، اگر وہ کہے دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ تو دھوپ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اگر وہ کہے چھاؤں میں کھڑے ہو چھاؤں میں کھڑا ہو جاؤں گا،
اگر وہ کہے بارش میں کھڑے ہو، بارش میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ محبت اس چیز کا نام ہے، محبوب جو حکم دے اس پر عمل کر لیا جائے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جو انہوں نے ہمیں فکر دی، جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا، جو انہوں نے ہمارے لیے احکامات جاری کیے، ہم ان پر عمل کریں، ان کی غلامی میں زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی غلامی والی زندگی اور غلامی والی موت نصیب فرمائے۔